جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ The last topic of this module, preservation and compilation of the Holy Quran. کہ قرآن مجید کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے، اس کو کیسے کمپائل کیا گیا ہے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نالج میں اس کو اپ گریڈ کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس پہ بھی ویسٹ میں بہت بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی کمپائلیشن کو لے کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو مسلمانوں نے خود بھی کہیں ایڈیشن کی ہے، لکھا ہے، یا سبسٹریکشن کی ہے، کچھ آیات نکال دی ہیں، لہٰذا اس کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید جو ریٹن فارم میں ہمارے سامنے آیا ہے اس کی کیا ہسٹری ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں تو اس وقت قرآن جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں افراد تک اس میسج کو پہنچا گئے۔ صحابہ جو ہیں وہ نمازوں میں قرآن پڑھ بھی رہے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کاتبین وحی کو لکھوایا تھا اس کو لکھا بھی گیا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں ایک آیت ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ وہ کھلی آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں اللہ نے جمع کر دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہزاروں ایسے افراد تھے جن کے دلوں میں اللہ نے اس قرآن کو جمع کر دیا۔ پھر 30ویں سپارے کے اندر ایک صورت ہے سورہ بینہ، چھوٹی سی صورت ہے، لم یکن الذین، اس میں ایک آیت ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ یہ وہ رسول ہیں جو ایسی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں جو پاکیزہ صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آیات جو دو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور دو ہی احادیث آپ سے شیئر کرتا ہوں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن مجید ریٹن فارم میں موجود تھا۔ جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الی الارض العدو، کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو دشمن کی سرزمین میں لے کے مت جاؤ۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید ریٹن فارم میں ہوگا تو منع کر رہے ہیں نا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹر ہیں اس حدیث کے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر قرآن مجید تم زبانی پڑھو تو 1000 گنا اس کا اجر ہے، اور دیکھ کر پڑھو تو 2000، یعنی ڈبل اجر ہے دیکھ کے پڑھنے میں، کیونکہ اس میں آپ دیکھتے بھی ہو اور پڑھتے بھی ہو۔ دیکھ کے کہاں سے پڑھو گے، لکھا ہوا ہوگا تو پڑھو گے نا۔ تو یہ آیات اور یہ دو احادیث بتاتی ہیں کہ قرآن مجید ریٹن فارم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ اب یہ کیا ریٹن فارم تھی، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھو اس زمانے میں جو عرب تھے وہ سارے کے سارے کسی ایک فونٹ کو یوز نہیں کرتے تھے۔ خط حمیری بھی تھا، خط نبطی بھی تھا، پھر بعد میں جا کے کوفی خط بھی آیا، ٹھیک ہے۔ تو مختلف فونٹس یوز ہوتے تھے، اور لکھنے کے لیے جو سورسز تھے وہ بھی مختلف تھے۔ جیسے قرآن مجید میں رق کا لفظ آیا، فی رق منشور، رقہ ہم کہتے ہیں چٹ لکھنا، چٹ جو پیس آف پیپر اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ اکتوف کا لفظ آیا، اکتاف، یہ جو اسکیپولل بون ہوتی ہے اونٹ کے شانے کی ہڈی بڑی، اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کر کے اس کے اوپر لکھتے تھے۔ پھر کھجور جو ہے اس کی جو وہ جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے اس کو کر کے ڈرائی کر کے اس کا پیج بنا لیا جاتا تھا۔ چمڑا جو ہے، عصیب کا لفظ آیا ہے۔ پھر ایک جو جیسے بچوں کی سلیٹ ہوتی ہے لکھنے والی، ایک سیل سی ہوتی ہے جس میں پرانے زمانے میں تورات زبور لکھنے کا بھی کانسیپٹ تھا، اس کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روایات کے مطابق there were 40 people، کچھ لوگ کہتے ہیں 50، up to 70 تک کا نام آیا کہ کچھ لوگ تھے جن کی ڈیوٹی تھی وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اللہ کے نبی ان کو بلاتے تھے، اور بلا کر پھر جو آیات نازل ہوتی تھیں وہ لکھوا دیتے تھے۔ اور
کس چیز پہ لکھا جاتا تھا یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ تمام احادیث میں بھی آئی ہیں، قرآن میں بھی یہ لفظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کھجور کی چھال پہ لکھ لیا جاتا تھا. پیپر اس وقت مہنگا تھا، کم لوگ اس کو افورڈ کر سکتے تھے، بنانا مشکل تھا، اویلیبلٹی کم، لوگوں کی ایکسیس میں کم تھا، لیکن بہرحال پیپر بھی یوز ہوا ہے. اور یعنی پیپر موجود تھا لیکن بہت کم لوگوں کی ایکسیس ہوتی تھی، پروسیسنگ اس کی مہنگی تھی کافی، ہر بندے کے اس میں نہیں تھا، ہڈیوں پہ لوگ لکھ لیتے تھے. یوں قرآن مجید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریٹن فارم میں موجود تھا لیکن مختلف جگہوں پر تھا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی اس کو لکھ رہے ہیں اور لکھنے کے بعد مطلب ایک صورت انہوں نے لکھی ہے پیج پہ، پیس آف پیپر پہ، دوسرا چمڑے پہ لکھ دی ہے، تیسری جو ہے وہ ان کو اس وقت جب اللہ کے نبی کی کال آئی ہے کہ آؤ لکھوانا ہے، اس وقت ان کے پاس پیپر اویلیبل نہیں ہے تو وہ پتھر کا وہ لے گئے اور اس کے اوپر لکھ لیا. یہ بھی اویلیبلٹی تھی. تو قرآن مجید ریٹن فارم میں تھا لیکن کسی ایک کمپائلڈ فارم میں جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے ویسے نہیں تھا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں اور اس وقت جو صورتحال تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ صحابہ نے قرآن مجید جو لکھنے والے تھے جو لکھ لیتے تھے وہ لکھ تو رکھا تھا لیکن چونکہ وہ پھیلا ہوا ہوتا تھا، مطلب بعضوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گھر میں ایک مٹکا سا بنایا ہوتا تھا، اس کے اندر وہ رکھ لیتے تھے وہ تمام صورتیں اور آیات جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں مختلف اوکیزنس پہ. کچھ لوگ الماریوں میں رکھ لیتے تھے، کچھ کے پاس وہ صندوق نما ٹرنکس ہوتے ہیں اس کے اندر انہوں نے حفاظت سے رکھا ہوا تھا. تو اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں اور اس زمانے میں مدینہ منورہ کے علاوہ بھی اس کے سراؤنڈنگز میں کوئی 9 کے قریب بستیاں موجود تھیں اور مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی مساجد تھیں اور آگے یہودی بھی آباد تھے، اور مدینہ کا کانسیپٹ ایک سٹی کا نہیں تھا، مدینہ کے ساتھ کافی چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ تھے. کچھ لوگوں کی لینڈز آ جاتے تھے، پھر آگے مسجد آ جاتی تھی، پھر کچھ گھر آ جاتے تھے، تو اس طرح کچھ آبادیوں کو ملا کے جو ہے وہ یثرب یا پھر بعد میں مدینہ منورہ کا نام دیا گیا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کافی فتنے کھڑے ہو گئے. اس میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا کچھ گروپس نے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا، اور بھی کافی فتنے تھے. لیکن جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا جو آج بھی مسلمان امت اس سے مقابلہ کر رہی ہے وہ جھوٹے نبی پیدا ہونے کا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، اور احمدی اور قادیانی جو ہیں وہ دن رات ایک کر رہے ہیں یہ پروف کرنے کے لیے کہ نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اس انشاءاللہ ہم ایک پورے ماڈیول میں ختم نبوت کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن وہ پہلا بڑا فتنہ ہے جس کے خلاف اگر کوئی مسلمانوں کی مجلس شورا بیٹھی ہے اور اس نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ یار کس چیز کو سب سے پہلے ڈیل کرنا چاہیے، تو وہ یہ ختم نبوت والا کام ہے. یہ سب سے پہلے امت میں ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. تو حضرت ابوبکر صدیق نے باہمی مشاورت سے کوئی 12 کے قریب جو فوجی لشکر تھے وہ بھیجے ہیں، اور اس میں بڑے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور اس مسلمہ بن کذاب جو ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اور اس نے ایک خاتون نے بھی دعویٰ کیا تھا نبوت کو، اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا. یوں ان دونوں کو فالوورز مل کے نا کافی تعداد میں ہو گئے تھے. اور عرب کے اندر ایک یہ بھی روایت تھی کہ عرب اپنے نا قبائلی سسٹم کو بہت فالو کرتے تھے. تو ان کے جو قبیلے تھے نا وہ بھی اس وجہ سے کہ یار یہ لوگ اگر ڈومیننٹ ہو گئے تو عرب میں تھوڑی سی ہماری بھی واہ واہ ہو جائے گی، حکومت مل جائے گی ہمارے قبیلوں کو، اس وجہ سے ان کے قبائلی بھی کافی ان کے ساتھ مل گئے تھے. تو ان کا مقابلہ پھر صحابہ کرام نے جماعت نے کیا، اور ایک جو فائنل مارکا ہوا ہے سارٹ آف لاسٹ نائٹ، اس میں کچھ 700 کے قریب حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، یعنی وہ صحابہ جن کے دل میں قرآن مجید محفوظ تھا. اب کمپائلیشن یا قرآن مجید کو جو لکھنا ہے وہ پروفیٹک ایرا کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس فارم میں ہوتا تھا. اب میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا ہے، بیسیکلی ہم نے 3 ایراز ڈسکس کرنے ہیں، دا پروفیٹک ایریا، دا ایرا آف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ دا ایرا آف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فرسٹ ٹائم قرآن مجید کی کمپائلیشن پہ کام شروع ہوا. اس کا بیک گراؤنڈ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی.
کیوں یہ چاہا گیا کہ یہ قرآن مجید ایک ریٹن فارم میں، کمپائلڈ فارم میں ہونا چاہیے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ختم نبوت کے خلاف جب صحابہ کرام جنگوں میں مشغول تھے تو ایک جو بہت بڑا مارکہ ہوا جس میں مسلمہ بن کذاب کے خلاف مسلمانوں نے جنگ لڑی اور وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ 700 کے قریب بڑے حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ اب اس موقع پہ نا ایک شخصیت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھبرا گئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے ٹائم لیا ایک میٹنگ کا اور کہا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا تو جا چکا تھا، لیکن وہ کسی ایک جگہ پہ مرتب نہیں تھا۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ میں لکھ رہا ہوں قرآن مجید کے نوٹس، تو میں نے کچھ آیات کسی صورت کی کسی پیس آف پیپر پہ لکھی ہوئی ہیں، کسی آیات کو پھر جو نیکسٹ ہیں وہ پتھر پہ لکھی ہوئی ہیں، کچھ میں نے کھجور کی چھال پہ لکھی ہیں، کچھ میں نے چمڑے پہ لکھی ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے کیونکہ میں حافظ بھی ہوں اور میں لکھ بھی رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پیس آف پیپر ہے اس سے جو اگلا آیت کا حصہ ہے نا وہ فلاں میں نے اس پہ لکھا ہوا، بیکاز آئی ایم حافظ۔ لیکن فرض کر لو اگر میں گھر پہ موجود نہ ہوں اور کسی شخص نے میرے وہ جو مٹیریل پڑا ہوا ہے، نوٹس پڑے ہوئے ہیں، اس سے قرآن کی تلاوت کرنی ہو اور وہ حافظ نہ ہو، اب وہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے وہ جس چمڑے سے پڑھ رہا ہے اس میں 50 آیتیں ختم ہو گئی ہیں، 51 آیت اس کو پڑھنی ہے، کیا وہ تلاش کر لے گا میرے باقی نوٹس میں سے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک پرابلم تھا۔ مجھے پتا ہے کہ ورس نمبر 51 فلاں کھجور کی چھال پہ لکھی ہوئی ہے، 50 تک میں نے پتھر پہ لکھی تھی، اس سے آگے وہاں ملے گی، اس کو نہیں پتا۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے حافظوں کی تعداد شہید ہو گئی ہے تو امت ساری کی ساری تو حافظ نہیں ہے، تو قرآن مجید آل دو لکھا ہوا ہے لیکن پھیلا ہوا ہے مختلف سورسز کے اوپر، اس کو ایک جگہ پہ کمپائلڈ فارم میں آنا چاہیے۔ اب آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کیا سٹیمولس تھا جس کی وجہ سے یہ پہلی بار سوچا گیا کہ یار قرآن مجید کو ایک جگہ پہ کمپائلڈ ہونا چاہیے۔ خیر حضرت ابو بکر اس پہ کنونس نہیں ہوئے انیشیلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسسٹ کرتے رہے حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اس بات کے لیے جس کے لیے کہ عمر اصرار کر رہے تھے۔ تو اب جب وہ کنونس ہو گئے تو انہوں نے ایک صحابی کو کال کیا، ان کا نام تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہی واز دا سیکرٹری آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ینگ صحابی تھے، 22-23 سال کی عمر۔ مدینہ میں جب یہ آئے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ آپ عبرانی سیکھیں جا کے، کیونکہ ہم نے دوسری نیشنز کو خطوط لکھنے ہیں تو آپ کو آنی چاہیے۔ تو انہوں نے بہت کم دنوں میں، اب مجھے دن ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، شاید ایک ہفتے کے اندر عبرانی زبان سیکھ لی تھی، اور پھر کچھ عرصے بعد یہ جو انجیل جس زبان میں ہے جس کو سریانی زبان کہتے ہیں وہ بھی سیکھ لی تھی۔ تو آپ کہتے تھے کہ ہم نے خود اپنے یہ جو یہ میسیجز لکھنے ہیں یا پڑھنے ہیں ہمارا اپنا بندہ ہونا چاہیے، ہم یہود پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں وہ ہمیں کیا ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں کیا نہ بتائیں۔ اور یہ آپ وسلم کے ایک طرح کے سارٹ آف سیکٹری تھے، آپ وسلم کو ان پہ بڑا اعتماد تھا، اور یہ کاتب وحی بھی تھے، ینگ تھے، انرجیٹک تھے، رسول اللہ کو ان پہ ٹرسٹ تھا، لہٰذا ان کو کال کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا۔ اچھا جب انہوں نے یہ بات سنی نا تو ان کا جملہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا اوہو، احد پہاڑ کو کھودنے کا آپ مجھے ٹاسک دے دینا، احد بہت بڑا پہاڑ ہے، آپ میں سے اگر کوئی مدینہ منورہ گیا ہے تو 6-7 کلومیٹر پہ اس کا وہ پھیلا ہوا ہے، ایسے بندہ دیکھنا شروع کرتا، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ صرف انسانوں کے نہیں، آپ پتھروں کے بھی نبی ہیں، آپ پہاڑوں کے بھی نبی ہیں، آپ درختوں کے، پتوں کے، پانی کے قطروں کے، ہر چیز کے نبی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو اعزاز دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہنے لگے کہ اگر احد پہاڑ کھودنے کا مجھے ٹاسک دے دیا جاتا نا کہ ایک سائڈ سے کھودو اور دوسری طرف نکل جاؤ، وہ آسان تھا، یہ زیادہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ قرآن مجید کو کمپائل، وہ بھی نہیں مانے انیشلی۔
پھر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دونوں مل کے کنونس کرتے رہے، اور یہ جملہ لکھا ہوا ہے، زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر میرا سینہ کھول دیا اس بات کے لیے کہ جس کے لیے ان دونوں حضرات کا سینہ اللہ نے کھولا دیا۔ اس کے بعد پھر ایک میٹنگ کال کی گئی، اس میں کوئی 25 to 30 کے قریب بکس میں نام آتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کو کال کیا گیا، اور اس میں کاتبین وحی کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اس میں تمام خلفۂ راشدہ بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، عمر فاروق، ابو بکر صدیق، بڑے بڑے، ابی بن کعب جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا استقرأ القرآن من اربع، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو اگر سیکھنا ہے۔ اس میں ایک نام عبداللہ بن مسعود کا ہے، ایک نام ابی بن کعب کا ہے، ایک نام سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور ایک نام حضرت معاذ کا۔ یہ تمام لوگ موجود تھے اس میٹنگ میں، اور اس میں یہ بات رکھی گئی، دیکھو قرآن کے بڑے بڑے ایکسپرٹس اور وہ تمام صحابہ جن کے اوپر اللہ کے نبی کو ٹرسٹ تھا، وہ اس میٹنگ میں بیٹھے، اور تمام نے ایک طویل ڈسکشن کے بعد اس فیصلے کو اپروول دے دیا، اس سجیشن کو، کہ یس یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر حفاظ کی تعداد اسی طرح کم ہو گئی اور نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جو سب کے سب حافظ نہیں ہوں گے، تو قرآن مجید کی ترتیب میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، کوئی کہے گا یہ آیات پہلے آتی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بعد میں آئیں گی۔ اور عقل مند لوگ تھے، انہوں نے فورسی بھی کیا کہ صحابہ نے بھی ایک دور آئے گا دنیا سے چلے جانا، تو بعد میں آنے والی امت کے لیے ترتیب ضرور ہونی چاہیے، کہ بندے کو پتہ ہو کہ دس از الف لام میم دین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین دین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، کوئی اختلاف نہ ہو کہ پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر یہ آیت آتی ہے خلق الانسان من علق، گو کہ یہ آیت اگر کسی نے کسی اور جگہ پہ لکھ دی ہے اس وقت کی اویلیبل ہے، لیکن اس کو ایک جگہ پہ کر دیں تاکہ پتہ چلے۔ تو یہ جو 25 سے 30 افراد تھے، ان کے اپروول کے بعد ایک چھوٹی کمیٹی بنائی گئی 4-5 لوگوں کی، جس کے جو ہیڈ تھے وہ زید بن ثابت ہی تھے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جن پہ اللہ کے نبی کو بڑا ٹرسٹ تھا، اور وہ آپ کے سیکرٹری کا کام سر انجام دیتے تھے، آپ کی لیٹرز پڑھتے تھے، لکھتے تھے، وہی بھی لکھتے تھے۔ اب انیشلی ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یار یہ جو 25-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ سب یہ کام خود نہیں کر سکتے تھے؟ بڑے بڑے حافظ ہیں، بڑے بڑے قاری ہیں، نبی کریم صلی اللہ، ابی بن کعب کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے سورہ بینہ سناؤ، کیونکہ مجھے وہی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابی سے سورہ بینہ سنیے۔ تو ابی نے پوچھا اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی آپ کا نام لیا۔ تو ابی یہ سن کر رونے لگے، ہو کہ میرا نام اللہ رب اتنا اتنا اعزاز دیا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، نماز میں تھوڑے سے آیات آگے پیچھے ہوئی تو سلام پھر کے پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود کہاں ہے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا ٹرسٹ تھا قرآن کے معاملے میں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے جو قرآن کے اتنے پکے حافظ تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند کیا اور اللہ کے نبی، کیا یہ مل کے قرآن کو کمپائل نہیں کر سکتے تھے اپنی میموری سے اور اپنی ایک دوسرے سے مل کے؟ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سسٹم ترتیب دیا وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، بہت عجیب، بہت سٹرینج۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس سسٹم کے 2 سٹیجز تھیں، 2 سٹیپس تھے، 2 سٹیپس میں یہ کام شروع کیا گیا۔ سٹیج 1، سٹیپ 1، جو 7 لوگوں کی جو کمیٹی بنی نا، انہیں کہا گیا کہ اور یہ 7 کے 7 لوگ عام لوگ نہیں ہیں، یہ کاتبین وحی ہیں، یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا بڑا قاری ہونا، امت کا بڑا حافظ ہونا ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی قرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اسٹینڈرڈ لوگوں کو بتایا کہ ان سے سیکھو قرآن سیکھنا، یہ وہ 7 لوگ ہیں۔ تو ان 7 لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے خوش تھے اور راضی تھے اور قرآن کے معاملے میں ٹرسٹ تھا، ان 7 لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹیج 1 میں یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے جب بھی کسی آیت کو، فار ایگزامپل وہ آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے طے نہیں کیا تھا، آپ سب کے سب اس آیت کو ایک دوسرے کی میموری سے ٹیلی کریں گے، 7 لوگ 7 کے ساتھ یہ ٹیلی کرو کہ کیا یہ ایسے ہی ہے الحمد للہ رب العالمین، ایسا تو نہیں الحمد ربی للہ، ایسا تو نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہی ترتیب ہے۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم آتا ہے،
پھر مالکی یوم الدین آتا ہے، یوں آپ اس کو ٹیلی کریں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ ساتھ کے ساتھ چونکہ کاتبین وہی بھی ہیں، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی مثال میں نے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو لی ہے۔ تو اب وہ جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی تھی نا، اس کو ذرا لے کر آؤ، اس کو اب اس کو ٹیلی کرو کہ کیا تم نے اسی طرح لکھی ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین؟ دوسرے صحابی نے بھی ایسے لکھی ہے، دوسرے عظیم الشان صحابی نے، تیسرے نے بھی ایسے لکھی ہے، چوتھے نے بھی ایسے لکھی ہے، پانچواں چھٹا ساتواں۔ یعنی سٹیپ 1 میں زبانی سنانا ہے، سٹیپ 2 میں آپ کو، یعنی سٹیج 1 ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، سٹیج 1 میں آپ کو سٹیپ 1 میں زبانی سنانا ہے 7 لوگوں نے، پھر 7 کے 7 لوگ اپنے اپنے نوٹس لائیں گے سورہ فاتحہ کے۔ اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ ہم اس کلاس میں فار ایگزامپل بات کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو ظاہر ہے ہر آیت کو ویریفائی کیا، تو ہم فار ایگزامپل سورہ فاتحہ کو لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اب آپ نے نیکسٹ سٹیپ میں کیا کام کرنا ہے؟ آپ سے یہ ساری آیتیں زبانی بھی میچ ہو گئیں، اس کے بعد آپ کے جو ریٹن نوٹس تھے وہ بھی میچ ہو گئے۔ اب آپ کیا کریں گے کہ کمیٹی سے باہر ہر آیت کے اوپر 2 گواہ بلائیں گے۔ آپ 7 لوگ تو کمیٹی میں ہو نا، تو کمیٹی کے علاوہ کوئی سے 2 لوگ آئیں، اور وہ 2 لوگ بھی کوئی عام لوگ نہ ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن لکھتے رہے ہوں، کاتبین وہی ہوں، ان کو بلاؤ۔ اور وہ تم 7 لوگوں کی یہ جو تم نے میموری سے ٹیلی کیا اور پھر تم نے اپنے نوٹس کو ٹیلی کیا، وہ آ کے تمہاری میموری اور تمہارے نوٹس کو ویریفائی کریں کہ یس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک دوسرے کو سنایا اور جیسے کہ آپ کے نوٹس میں پایا جا رہا ہے، رائٹ؟ یعنی یہ باہر سے 2 لوگوں کو انوالو کیا۔ یہاں پر اس پروسیس کی سٹیج 1 کلیئر ہے۔ سٹیج 1 میں نے آپ کو بتایا کمیٹی بنی، اس میں 7 لوگ تھے، اور وہ 7 لوگ ایک دوسرے کو نہ صرف سنانے پر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، بلکہ جو ان کے ریٹن نوٹس تھے وہ بھی ٹو کمپیئر دیئر نوٹس، یہ بھی ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور پھر ان کے ان نوٹس کو ویریفائی کرایا گیا فرام دی ممبرز آف ایکسٹرنل کمیٹی، باہر سے جو بڑے صحابہ کرام تھے انہوں نے اس کو ویریفائی کیا۔ سٹیج 1 کلیئر۔ سٹیج 2 یہ تھی کہ جس آیت کے بارے میں جس کی ویریفیکیشن جاری ہے، جیسے میں نے سورہ فاتحہ کو مثال کے طور پہ لیا ہے، اس کے بارے میں کمیٹی کے باہر بھی اگر کوئی کاتبین وہی ہیں تو ان کے نوٹس منگوائے جائیں گے۔ اعلان کر دیا گیا، مسجد نبی میں ایک آفس بن گیا، اور حضرت عمر باقاعدہ مسجد نبی میں حضرت زید کے ساتھ بیٹھ کے ایک سٹنگ ہوتی تھی اس کمیٹی کی، اور ایک اوپن انوائرمنٹ تھا، سب کو کال دے دی گئی یہ سٹیج 2 میں کہ اگر کسی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی لکھی گئی آیات موجود ہیں تو وہ لے کر آئے، اور تاکہ یہ جو کمیٹی کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ٹیلی کیا جا سکے۔ دیکھیں کتنا وہ جسے کہتے ہیں نا فلٹریشن پروسیس، سیو آفٹر سیو، ایک ایک سٹیج، اتنی اسکروٹنی جو ہے کتنی ٹائٹ ہو رہی ہے کہ پہلے بڑے صحابہ پڑھ رہے ہیں، پھر اپنے نوٹس کو کمپیئر کر رہے ہیں، پھر ان نوٹس پر باہر سے 2 گواہیاں لے رہے ہیں، اور یوں سٹیج 1 کلیئر ہو رہی ہے۔ اور سٹیج 2 میں اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں کہ سورہ فاتحہ آج کل ویریفائی کی جا رہی ہے، تو جس کے پاس ریٹن نوٹس موجود ہیں وہ لے کر آئے۔ اچھا فرض کر لیجئے باہر سے ایک آدمی آ گیا کہ یہ میرے پاس سورہ فاتحہ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو مان لینا چاہیے کہ ہاں یہ جو تم سورہ فاتحہ مجھے دکھا رہے ہو یہ ویریفائڈ ہے، اللہ کے نبی کے دور میں لکھی گئی ہے؟ نہیں۔ مزے کی بات، اس شخص کو کہا گیا جیسے آج کوئی جائے اور کہے جی شناختی کارڈ کی کاپی لے کے آؤ یا 2 گواہ لے کے آؤ، اس کو کہا گیا کہ تم بھی 2 گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ جو نوٹس تم ہمیں دکھا رہے ہو یہ نوٹس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں لکھے گئے ہیں، اور آپ نے ان کو، جیسے میں نے آپ کو پروفیٹک ایرا کا بتایا کہ اللہ کے نبی جب وہی لکھواتے تھے تو اس کے بعد لکھنے والے سے کہتے تھے پڑھو، اور پھر سنتے تھے، اور پھر سن کر کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، یا کہہ دیتے تھے نہیں نہیں فلاں جگہ پہ ایسے نہیں ایسے لکھو، تو آپ نے ٹھیک بھی کروایا ہوا۔ تو یہ جو باہر سے نوٹس منگوائے گئے ان کے ساتھ 2 گواہیاں بھی منگوائی گئیں کہ بھائی یہ نوٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویریفائڈ نوٹس ہیں یا نہیں۔ آپ دیکھیے کتنا، مطلب کیا اس سے زیادہ پاسبل تھا احتیاط کرنا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 30 صحابہ کی کمیٹی تھی اگر وہ بھی کر دیتی تو ایکسیپٹیبل ہوتا۔ ان کا ایک لیول تھا، ان کا ایک حافظہ تھا، ایک ایک رات میں قرآن پڑھنے والے لوگ تھے،
قرآن ان کو ایسے ازبر تھا جیسے پانی، اور رسول اللہ کو قرآن سنانے والے اور رسول اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرنے والے اور عرش سے میسج پانے والے کہ سورہ بینہ کی تلاوت کیجیے، کوئی عام لوگ تھوڑی ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیں ان میں سے بھی 7 کا انتخاب، پھر ان 7 کو ایک دوسرے کو سنانے کا پابند کرنا، پھر آپس میں نوٹس کو ٹیلی کروانا، پھر ان نوٹس کو باہر کے بڑے صحابہ سے ویریفائی کروانا، اور یوں ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج میں عام عوام کو ایک کال دے دینا، اور پھر وہ جو ایک ایک آیت کے لیے 2 لوگوں کے نوٹس آئے ان پر بھی ایک ایک نوٹس پر 2 گواہیاں لینا۔ دیکھیں یہ تھا وہ پروسیس جس کے بعد قرآن مجید کو کمپائل کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور یہ کمپائلیشن حضرت زید بن ثابت، یعنی جو لکھ رہے تھے وہ زید بن ثابت ہی تھے، انہوں نے لکھا۔ یوں ایک نسخہ تیار ہوا، اس نسخے کا ایک نام ہے نسخہ یہ 1.5 ہاتھ کے قریب کافی لمبا نسخہ تھا، اور جیسے وہ پرانے زمانے میں سلائی کر کے لگا دیتے تھے تو اس طرح کی ایک جلد سی بنا لی گئی۔ تو لیکن اس نسخے میں اچھا اب ترتیب اکٹھی ہو گئی ساری سورہ فاتحہ کی جو ترتیب ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، وہ پوری ترتیب سے سورہ فاتحہ لکھی گئی۔ لیکن اس نسخے میں سورتوں کو ترتیب سے لکھا گیا، سورہ فاتحہ ایک ترتیب سے مل رہی ہے، سورہ بقرہ تمام الف لام میم سے لے کے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، 256 جو آیات ہیں یہ ترتیب سے۔ لیکن سورہ بقرہ الگ سے ایک بکلٹ ہے، پھر سورہ آل عمران الگ سے ایک بکلٹ ہے، پھر مائدہ الگ سے ایک بکلٹ ہے۔ سورتوں کو ایک ترتیب، یعنی جو آیات تھیں ان کی ترتیب بالکل پہلی آیت سے آخری آیت، جیسے قل هو اللہ احد، پھر اس کے بعد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد تو یہ پوری ایک صورت ترتیب سے ایک ہی جگہ لکھ لی گئی۔ اس پورے پروسیس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اتنے طویل پروسیس کے بعد کئی مہینے لگے اس کے اندر، اور مسجد نبوی میں ایک آفس بنایا گیا، ایک کمیٹی بنائی گئی جو بیٹھا کرتی تھی، اور حضرت عمر اس کو پرسنلی دیکھتے تھے، اور حضرت عمر جو ہے ان کی سیریسنس مشہور تھی ایسے کاموں کے بارے میں، تو ان کی موجودگی میں لوگ جو ہے نا وہ بہت سنجیدگی سے کام کرتے تھے، وہ اسٹرکٹ تھے تھوڑے ایڈمنسٹریٹو کاموں کے اندر۔ اور اس کا فونٹ بھی ہسٹری میں ملتا ہے، ہیری فونٹ اس کو کہتے ہیں، اس میں اس کو لکھا گیا، اور اس میں جو ہے نا تمام صورتوں کی جو آیات ہیں وہ کمپائل کر دی گئیں۔ یوں ایک نسخہ تیار ہو گیا، اور یہ نسخہ جو ہے نا سرکاری نسخہ قرار دے دیا گیا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موجود رہا۔ اس کے بعد آپ کے بعد یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی جو بیٹی ہیں، جو ام المؤمنین بھی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آ گیا، وہ اس میں سے تلاوت کرتی تھیں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا تھا تو اس کو دکھا بھی دیتی تھی۔ تو پھر ایک حکمران آیا، اس کا نام مروان تھا، اس نے ڈیمانڈ کی حضرت حفصہ سے کہ یہ مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو سرکاری اس میں جمع کرا دوں، کیونکہ اس دور تک نا جو تھرڈ فیز تھی کمپائلیشن آف قرآن کی، جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، حضرت عثمان والی وہ بھی ہو چکی تھی۔ تو اب آپ یہ والے قرآن نہ پڑھیں جو آپ کے پاس ہے، قرآن تو سیم ہے، مطلب یہ کمپائلیشن آپ کے پاس، تو حضرت حفصہ نہیں دیتی تھی۔ پھر جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، تو پھر مروان نے آپ کے گھر سے وہ نسخہ منگوایا، اور چونکہ وہ ایک نسخہ نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا وہ ہر سورت کی ایک بکلیٹ بنی ہوئی تھی، یہ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، یہ وہ کافی والیومز تھے قرآن کے، 114 تو نہیں ہوں گے ظاہر ہے، انا اعطیناک الکوثر والا، یہ چھوٹی صورتیں ہیں، یہ کسی ایک والیوم میں اکٹھی کر دی گئی ہوں گی۔ لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ قرآن کی اے ٹو زیڈ جو آیات کی ترتیب ہے وہ آفیشل ہو گئی، اور وہ جو قرآن مختلف جگہوں پر تھا، چمڑے پر، اس پر، اس پر، اس پر، اس کا اندیشہ ختم ہو، اور پھر وہ نسخہ مروان نے اس کو نظر آتش کر دیا، جلا دیا اس کو، تاکہ کوئی کسی کی ایکسیس نہ رہے اس میں۔ تو یہ فرسٹ سٹیج تھی کمپائلیشن آف قرآن کی، سیکنڈ انفیکٹ، فرسٹ جو ہے پروفیٹک ایرا میں، دین ان دا ایرا آف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تیسرا جو ایرا ہے جس میں قرآن مجید کی کمپائلیشن ہوئی اور یہ کمپلیٹ ہو گئی، وہ ہے ایرا آف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے اور کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی پہلے 2 میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی عمر۔ السلام علیکم سر۔ کوشچن؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
تو وہ میرے آپ کا نا جو لنک ہے وہ مجھے آتا نہیں ہے جب بھی کلاس ہوتی ہے، تو وہ مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے. دیکھیں انہوں نے ہماری پہلی کلاسز نہیں لی irrelevant question. میں نے گڈ کوشچن کو اتنی دفعہ ڈیفائن کیا کہ اٹ مسٹ بی ریلیونٹ. کیا ذکر ہے لنک کا اور اس کا اس ڈسکشن میں؟ یہ مجھ سے ای میل میں یا بعد میں بھی بات کر سکتے تھے، لیکن ہم دیکھیں انہوں نے کلاس میں. تو بیٹا یہ بات سیکھیں. جب آفس میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ایجنڈم ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے تو irrelevant پوائنٹس ریز نہیں کیے جاتے. یہ کولیگس کو اور جو آپ کے باس ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. تو دیٹ واز irrelevant کہ مجھے لنک نہیں آ رہا یا کوئی. آپ مجھ سے بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال چلیں آپ نے بھی سیکھ لیا اور میں نے بھی سیکھ لیا. جی جنگ جو تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اور اس میں ایک نام سب سے اوپر آتا ہے مسلمہ بن کذاب. تو اس کے ساتھ بہت خون خوار اور بڑی زبردست قسم کی اس میں بہت صحابہ شہید ہوئے، لیکن فائنلی مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی. تو اچھا اب دوسرے ایرا کے اوپر بات کر لیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آپ کو ریزن بتائی کہ کیوں سوچا صحابہ نے کہ ہونا چاہیے، اور اس کی ریزن تھی 700 صحابہ کا شہید ہو جانا. اور ترتیب کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا، کوئی کہے گا یہ آیات پہلے پڑھنی ہے، کوئی کہے گا یہ پڑھ. حافظ تو بتا دے گا، نان حافظ لڑیں گے کہ یہ آیت پہلے آتی ہے کہ یہ آتی ہے. جیسے سب کو پتہ ہے پہلے وہی کون سی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیت. اس کے بعد جو دوسری وہی آئی ہے وہ کہاں ہے؟ یا ایھا المدثر قم فان، وہ 29ویں پارے میں. تو حافظ کو تو پتہ ہوگا جو کاتب وہی ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہوا ہے کہ بھئی وہ سورہ وہ الگ صورت ہے. تو یہاں مجھے یا کل ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی یہاں سے شروع کرنا ہے. سورہ علق باقی یہاں پہ ہے. تو جو نان حافظ ہوگا وہ یہاں تک 5 آیات پڑھ لے گا، اس کے بعد وہ کہے گا یا ایھا المدثر قم فانذر، کیونکہ دوسری وہی یہ ہے. تو اس ترتیب کو پہلے ایرا کے اندر اپنی اپنی جگہ پہ کر دیا گیا. دوسرے ایرے کا جو ایرا ہے اس میں کیوں وجہ بنی کمپائلیشن کی؟ ایک دفعہ تو ہو گئی ہے، اور پھر اس کمپائلیشن میں کیا ہوا، کیا ڈیفرنس تھا؟ اس کمپائلیشن میں نے آپ کو بتایا تمام آیات کو ترتیب دے دیا گیا اور ہر صورت الگ الگ لکھ دی گئی. دوسرا اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو یہ کوئی 23 ہجری کے بعد، اور یہ واقعہ 25 ہجری کا، ہاں تو 24 ہجری کے قریب جو ہے نا مسلمان 2 جگہوں پہ، یہ جو آج یو ایس ایس آر سے آزاد ہوئی ہیں ریاستیں ازبکستان اور آرمینیا اور تاجکستان، وہاں پہ جہاد میں مصروف تھے. تو آرمینیا میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، اور جو کیا کہتے ہیں آذربائی جان تھا وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. تو اس ایرا میں، اس ایریا کے اندر، اس دور میں یہ جو جنگ جاری تھی، صحابہ کرام کی تعداد کافی کم ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، صحابہ ایسا ایسا کر کے دنیا سے جا رہے تھے. تو جو جنگ پہ تابعین جاتے تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے لشکر کے اندر کوئی نہ کوئی صحابی بھی ہو، تاکہ اس کی برکت سے اور اس کی گائیڈنس سے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جنگیں لڑتے رہے ہیں، تو وہ ہمیں تھوڑی گائیڈنس بھی دیں گے صحابی، اور پھر وہ دعا بھی کریں گے، ان کی ایک برکت ہے، تو انہیں ہمارے ساتھ آنا چاہیے. تو ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان، ان کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو جی میں کوشچنس کو آنسر کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں جو سب کو نہیں بتائیں، جیسے ایک منافقین کی جو لسٹ تھی کہ کون کون منافق ہے، وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھی، تو اس وجہ سے ان کو رسول اللہ کا رازدار کہتے ہیں. تو یہ اس وقت تھوڑے ایجڈ تھے، لیکن برکت کے لیے ان کو نا تابعین اپنے ساتھ لے کے گئے. تو جہاد کے دوران نا مجاہدین جماعت سے نماز پڑھتے تھے. ایک دن شاید مغرب کی یا عشاء کی نماز تھی، تو ایک صاحب نے نماز پڑھائی. جب سلام پھیرا نا تو پیچھے، ظاہر ہے وہاں سب لوگ مکس تھے، مسلمان تھے نا سارے، لیکن سب مدینہ کے تو نہیں تھے نا، اسلام پھیل چکا تھا. شامی لوگ بھی ہیں، عراقی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، مکی بھی ہیں. جب انہوں نے سلام پھیرا نا تو ایک لوگوں کے گروپ نے کہا آپ نے نا غلط قرآن شریف پڑھا. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو میں نے یہ قرآن فلاں صحابی سے ایسے پڑھنا سیکھا.
تو جن لوگوں نے اعتراض کیا نا انہوں نے کہا جی ہم نے بھی فلاں صحابی سے سیکھا اور آپس میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے تم غلط ہو، کہتے تم غلط ہو، حالانکہ وہ تھا کچھ بھی نہیں، وہ قرات کا اختلاف تھا. جیسے ایکسنٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے نا، امریکن کیا کہتے ہیں آئی کینٹ ڈو دیٹ، آئی کینٹ، اور اسی کو کوئی کانٹ کہہ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ آفن بول رہے ہو، کچھ لوگ آفٹن بول رہے ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایکسنٹ کا فرق ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے. تو عرب میں بھی ایکسنٹ مختلف تھے. ہاں ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو الجزائر میں، تیونس میں ایک ایکسنٹ ہے، وہ پڑھتے ہیں ملک یوم الدین، تو وہاں پہ اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے کہ مطلب دونوں کا یہی ہے، روز جزا کا مالک. ملک یہاں ملک ہی پڑھیں گے نا، امام پڑھے گا، پاکستانی کہیں گے انہوں سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، ہے یہ صحیح ملک یوم الدین. اسی طرح ایک صورت ہے آپ اکثر جانتے ہیں، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. وہ ایک اور قرات میں امام حمزہ ہیں ان کی قرات، اس میں ایسے پڑھی جاتی ہے والضحى واللیل اذا سجے ما ودعك ربك وما قلى. ڈفرینٹ ہے نا. اب یہ نماز میں اگر میں ہی پڑھ دوں کہیں گے جی ان کو سورہ ضحیٰ بھی نہیں آتی، وہ ہے ایکسنٹ ایسے ہی. تو اسی طرح قرآن مجید کے 7 ایکسنٹ تھے عربوں میں. تو جو عراق کے لوگ تھے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایکسنٹ کو فالو کرتے تھے، اور شام کے لوگ ابی بن کعب کے ایکسنٹ کو فالو کرتے تھے. تو میرا خیال ہے لڑائی ہوئی ہوگی، وہ جو نماز پڑھا رہے ہوں گے نا وہ ابی بن کعب کے ایکسنٹ کو فالو کر رہے ہوں گے، لیٹ سے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے عبداللہ ابن مسعود کے اسٹوڈنٹس، اور یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یار یہ بھی ایکسنٹ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اختلاف ہو گیا. تو جو حذیفہ بن یمان تھے انہوں نے وہیں پہ جنگ چھوڑی، انہوں نے کہا اب تم جنگ لڑو، میں واپس مدینہ جا رہا ہوں. کہتے ہیں مدینہ وہاں سے اس وقت کوئی 3 سے 4 ماہ کے فاصلے پر تھا. تو آپ نے اونٹ پکڑا اور مدینہ چل پڑا. 3-4 ماہ بعد جب پہنچے تو کہتے ہیں جب مدینہ میں پہنچے اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اکثر لوگ اس وقت سو رہے تھے، کیلولہ کر رہے. آپ نے کہا مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے. لوگوں نے سمجھایا آپ اتنی گرمی میں ابھی آئے ہیں، ہو سکتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام کر رہے ہوں، آپ بھی تھوڑا آرام کر لیں. انہوں نے کہا نہیں میرے بہت ضروری کام ہے، میں جنگ چھوڑ کے آیا. اور جب حضرت عثمان تک ایکسیس دی گئی اور ملے جو اس وقت خلیفہ تھے، تو کہا کہ ادرک امت محمد قبل ان یختلفوا فی القرآن اختلاف الیہود والنصارى، کہ امت کو تھامیے کہ جس طرح یہود و نصارہ اختلاف کا شکار ہو گئے تھے، یہ امت بھی نہ اختلاف کا شکار. حضرت عثمان نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ جناب وہ جو عراقی ہیں وہ شامیوں کو کہہ رہے ہیں تم کافر ہو، تم غلط قرآن پڑھ رہے ہو، شامی عراقیوں کو کہہ رہے ہیں دونوں ٹھیک. مجھے آپ کو تو پتہ ہے، لیکن جب میں آپ نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ کے رات کے ماہر نہیں ہیں، دوسرے ایکسنٹ کو نہیں جانتے، وہ تو لڑیں گے آپس میں. اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگین کمیٹی کو بلایا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ آپس میں مشاورت سے چلتے ہیں. تو مجلس شورا کو بلایا گیا اور کہا کہ بتائیں اب کیا کرنا ہے. ترتیب تو محفوظ ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں ملک یوم الدین، کچھ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، کیا کرنا ہے؟ اس پہ پھر مشاورت ہوئی اور ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی نے اگین پھر کہتے ہیں کہ پہلے شروع میں 4 لوگوں کو نامینیٹ کیا، پھر کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور یہ تعداد کرتے کرتے کوئی شاید 12 تک پہنچ گئی تھی. اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے اس پہ کام شروع کیا کہ ترتیب تو آلریڈی ہو چکی ہے، اب اسٹینڈرڈائزیشن آف ٹیکسٹ اینڈ فونٹ پہ کام شروع ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا مکہ مکرمہ میں جو فونٹ یوز ہوتا تھا اس کو نبتی کہتے تھے. تو جو مکہ کا کاتب وہی ہوگا، ایسا شخص جو مکی ہے اور وہ وہی لکھ رہا ہے، وہ نبتی فونٹ میں لکھے. جیسے ابھی کہہ لیں کوئی ایم ایس جو کوئی کیلیبری میں لکھ رہا ہے، کوئی نیو ٹائمز رومن میں لکھ رہا ہے، کوئی کامکس این ایم ایس میں لکھ رہا ہے، اپنے اپنے فونٹس پسند ہوتے ہیں. تو مکہ میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جس نے سیکھا، 17 لوگ قریش میں صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس دور، بہت کم تھا. تو وہ مکی فونٹ میں لکھے گا. جو مدینہ میں رہنے والا ہے وہ حمیری فونٹ اس کو کہتے تھے، وہ اس میں لکھے گا. تو فونٹ میں لکھنے میں خراب. اب وہ جو نیا بندہ ہے نا اس کو پتہ نہیں چل سکتا. جیسے وہ تا ہوتی ہے نا، گول کر کے لکھتے ہیں، اوپر 2 نقطے لگا دیتے ہیں، ایک تا لمبی کر کے لکھتے ہیں. یہ فرق تھا.
یہ ڈسکس ہوا کمیٹی میں کہ کیا کریں, تابوت کا لفظ لکھنا ہے گول تار ڈالتے ہیں کہ لمبی والی تار ڈالنی ہے. اسماعیل ڈسکس ہوا کہ اسماعیل میں میم کے آگے الف لکھتے ہیں جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں. قرآن میں آپ کو کہیں اسماعیل ویسا نہیں ملے گا جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں میم الف ماں. میم کے اوپر کھڑی زبر ڈلی ہوگی اور آگے آئین ہوگا. یہ اسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک سٹینڈرڈ ٹیکسٹ کرنا ہے, اور کہیں اگر اختلاف آ جائے, جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات پوچھی گئی بھی تا کون سا لکھنا ہے, یہ والا کہ یہ, انہوں نے کہا مکہ میں کیسے لکھا جاتا ہے, کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے قریش کی زبان میں, اور قریش کون تھے, مکی تھے. تو ڈیسیژن یہ لیا گیا کہ بھائی کہیں بھی فونٹ میں اختلاف ہو جائے نا, یہ جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے کہ ملکی یوم الدین پڑھنا ہے یا مالکی پڑھنا ہے, والضحیٰ پڑھنا ہے یا والضحیٰ پڑھنا ہے, تو تم فونٹ کو سٹینڈرڈ کر دو تاکہ دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ قریش اس طرح پڑھتے ہیں. اس پہ کام شروع ہوا, اور اس کمیٹی نے جو ہے نا وہ اگین جو ہے قرآن مجید کا یہ جو نسخہ تھا جو حضرت حفصہ کے پاس تھا وہ بھی اس وقت تک موجود تھا, اس کو بھی منگایا, اس سے بھی مدد لی گئی, اور مکی جو کاتبین وہی تھے ان کی زیر نگرانی, اور اگین اس کمیٹی کے بھی جو ہیڈ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا. کتنا بڑا اعزاز ہے ایک ینگ صحابی کے لیے, اور حضرت عمر ان کو بہت پروٹوکول دیا کرتے تھے, حالانکہ ینگ صحابی تھے لیکن ان کو ایک بڑا مقام تھا کہ یہ سمجھ میں بہت آگے ہیں, ایک عبداللہ ابن عباس اور ایک زید بن ثابت. تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ فرسٹ جو دور تھا اس میں بھی کمیٹی کے ہیڈ یہی تھے, اور یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمیٹی بنی اس کے بھی ہیڈ یہی تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کمیٹی کو لیڈ کیا. اور پھر قرآن مجید کو کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 5, کچھ میں آتا ہے 7, کچھ میں آتا ہے 14 کے قریب جو ہیں وہ ہاتھ سے لکھے گئے, جو ایک شام میں بھیج دیا, ایک یمن میں بھیج دیا, بصرہ, کوفہ, مکہ, اور ایک مدینہ منورہ میں رکھ لیا گیا. اور اس میں اچھا اب اس میں کیا ڈفرینس ہے پہلی کمپائلیشن کے مقابلے میں, کہ پہلی کمپائلیشن میں آیات ترتیب میں آ گئی تھیں لیکن ہر صورت الگ الگ تھی. اس میں صورتیں بھی اکٹھی کر دی گئیں کہ یہ بقرہ ہے, پھر آل عمران آئے گی, پھر نساء آئے گی, پھر مائدہ آئے گی, یعنی صورتیں بھی ابھی ترتیب میں آ گئیں اور ایک جگہ پہ آ گئیں. پلس جو ٹیکسٹ تھا عربک کا وہ بھی سٹینڈرڈ ہو گیا, یعنی قراتوں میں جو اختلاف آ رہا تھا کہ کوئی عرب عربی کیسے لکھتے ہیں, کوئی کیسے لکھتے ہیں, میں نے آپ کو 2 مثالیں دی, اسماعیل کا مثال دی, گول تا کی مثال دی, اسی طرح بھی عید لفظ ہے یا کی, بہت ساری مثالیں ہیں, میں صرف کم دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. تو عید ایک لفظ ہے, اس میں 2 یا آتی تھیں تو اس کو ایک کیا گیا, اور پریفر کیا گیا کہ مکہ کے لوگ جس فونٹ میں لکھتے ہیں اگر کسی لفظ کو لکھنے میں اختلاف ہے تو میکنز کی جو عربک ہے اس کو ترجیح دی جائے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ قریش کے لہجے میں نہ. اچھا یہ کام بھی مکمل ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلچسپ حکم دیا جو عجیب بھی تھا, تھوڑا سا اس دور میں لگا بھی, اور جیسے انہوں نے کہا کہ جتنے صحابہ کے پاس اپنے پرسنل جو قرآن مجید کے نسخے ہیں نا وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دو. یعنی جیسے عبداللہ بن مسعود ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین کے بعد اگر 5واں بندہ نومینیٹ کرنا ہو نا درجے میں تو وہ عبداللہ بن مسعود ہے, اور یہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی زندگی ہی میں فتویٰ دینے کا اختیار تھا کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں, کسی کو کوئی مسئلہ بتا سکتے ہیں, ورنہ اللہ کے نبی بتاتے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس نا اپنا ایک نسخہ تھا, وہ اس میں سے تلاوت کرتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عائشہ کے پاس بھی تھا, اور بھی بہت سارے صحابہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا. انہوں نے کہا جی جمع کرائیں سارے. سر لوگوں نے کوآپریٹ کیا, اور وہ ریزن آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ اب سٹینڈرڈ ہو گیا نا ٹیکسٹ, تو اب اگر ایسے نسخے موجود رہے جس میں ایک فونٹ ہے دوسرے میں, تو اگین جب وہ صحابی, دیکھو عبداللہ ابن مسعود کی میں آپ کو مثال دوں, انہوں نے جو نسخہ لکھا ہوا تھا نا اس میں جو قرآن کی آخری صورتیں ہیں, قرآن کی آخری 2 صورتیں کون سی ہیں, صورتوں کے نام بھی بتاؤ اور ان کو کیا کہتے ہیں. آر یو پیپل دیر, مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑ گئے. سورہ ناس اور اس سے پہلے والی
سورہ فلق معوذتین کہتے ہیں ان کو، بالکل. اور کہتے ہیں جو شخص صبح شام معوذتین پڑھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ہر چیز سے کافی ہے. بس اگر اور چیزیں پڑھنے سے رہ بھی جاتی ہیں، فرق اور ناس صبح شام پڑھ لو، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد، اور بہت برکت. 11 آیات ہیں اور اس میں بہت خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اپنا پرسنل قرآن مجید کا نسخہ تھا نا، جو انہوں نے خود لکھا ہوا تھا، اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ نا انہوں نے اپنی یاد کرنے کے لیے دعائے قنوت بھی لکھی ہوئی تھی. دعائے قنوت ہے نا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اب فرض کر لو عبداللہ ابن مسعود گھر پہ نہیں ہیں، یا وہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اور کوئی شخص ان کے گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے قرآن پڑھنا ہے، ذرا مجھے نسخہ تو دے دیں. وہ حافظ بھی نہیں ہے. تو جب وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے گا، ساتھ دعائے قنوت بھی لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ لے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اچھا بلال کہتے ہیں 4 قل کہتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ قل کتنے ہیں قرآن میں، سوچ کے بتاؤ قرآن میں قل کتنے ہیں. لیکن اس پہلے اس سوال کا جواب دو کہ وہ شخص پڑھ لے گا، ظاہر ہے وہ حافظ نہیں ہے، اس کو لگے گا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بعد ایک اور سورت ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اس کو نہیں پتا. عبداللہ ابن مسعود کو پتا ہے کہ بھائی یہ دعائے قنوت ہے، یہ قرآن نہیں ہے. اب مجھے بتائیں، فرض کریں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ نسخہ ان کے بیٹوں یا بیٹیوں کے پاس آ جاتا ہے، وہ سب بھی حافظ ہیں، ان کو بھی عبداللہ ابن مسعود نے بتایا ہوا ہے کہ بیٹا یہاں تک قرآن ہے، آگے میرے نوٹس ہیں، وہ بھی کر لیں گے. وہ بھی چلے گئے دنیا سے، پوتے پوتیاں آ گئی، ان کو بھی پتہ ہے، آگے چلے گئے کرتے کرتے. کیا کسی لیول پہ کسی نسل پہ یہ چانس ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو نسخہ ہے اس میں سورہ ناس پہ قرآن ختم ہو جاتا ہے اور اس سے آگے جو دعائے قنوت؟ یس اٹس پاسبل، اٹس پاسبل. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو فورسی کیا. جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پاس جو نسخہ تھا نا، اس میں ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، بالخصوص درمیانی نماز کی. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یہ درمیانی نماز کون سی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا صلاۃ العصر، عصر کی نماز. تو انہوں نے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ود ان بریکٹس اس آیت میں ہی، اسی اپنے نسخے میں ہی نا جہاں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، بریکٹس میں لکھ لیا صلاۃ الوسطی کے آگے صلاۃ العصر، تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ کون سی نماز ہے. اب ایک شخص ہے وہ حضرت عائشہ کا نسخہ پڑھے اور وہ حافظ نہ ہو، تو کیا وہ یہ آیت ایسے نہیں پڑھے گا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین؟ ایسے ہی پڑھے گا نا. اس نے ایڈ کر دیے 2 الفاظ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے اپنی لا علمی میں. اس چیز کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورسی کیا کہ اگر اب بھی، مطلب جس لڑائی سے ڈرتے ہوئے ہم نے اس کے فونٹ کو سٹینڈرڈ کیا ہے، سٹینڈرڈائز کیا ہے، اگر یہ نسخے رہے اور یہ نسل در نسل لوگوں نے ان کی حفاظت بھی کی، کیونکہ یہ بڑا اعزاز. آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ جو میں نے 4-5 نسخے بتائے ہیں، 7 نسخے جو حضرت عثمان نے لکھوائے تھے، اس میں 4 آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. دمشق میں ہے، تاشکند میں ہے، استنبول کے اندر ہے. اور اس میں سے ایک جو تاشکند میں پڑا ہوا ہے، اس میں اس آیات جن کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلے سپارے کے آخری پیج میں اس پہ خون کے دھبے بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید یہ وہی نسخہ ہے جس کی حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے. تو آج تک وہ نسخے لوگوں نے ان کو رکھا ہوا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ جو صحابہ کے نسخے ہوتے لوگ ان کو تعظیم سے نہ رکھتے؟ تو جب وہ نسخے موجود رہتے تو اختلاف بھی رہتا. کوئی کہتا دیکھو یہ عبداللہ ابن مسعود کے نوٹس ہیں، اس میں یہ دعائے قنوت لکھی ہوئی ہے لہٰذا یہ صورت ہے. کوئی کہتا ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا نسخہ ہے، اس میں تو اس آیت میں صلاۃ العصر لکھا ہوا لہٰذا یہ صلاۃ العصر قرآن کا حصہ ہے. اور حضرت عائشہ ہوتی نا ایکسپلین کرنے کے لیے، آپ کو گزرے ہوئے عرصہ. اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ ابن مسعود نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا میں نے اپنا نسخہ کوئی نہیں دینا، جاؤ. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی آپ سے وہ چھین لیا. اور پھر بعد میں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے حضرت عثمان پہ اللہ رحم کرے، ان کا ڈیسیژن بالکل ٹھیک تھا، اگر وہ یہ نہ کرتے تو امت اختلاف کا شکار ہو جاتی. اور فتح الباری ابن ابی داود حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہو،
عثمان کے بارے میں کوئی غلط، بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کہو، کیونکہ انہوں نے یہ جو کمپائلیشن کا کام کیا ہے یہ ہم سب کی موجودگی اور مشورے سے کیا ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ عثمان کے بارے میں، اور حضرت عثمان کو اسی کارنامے کی وجہ سے جامع القرآن کا لقب ملا کہ آپ نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ اب قرآن مجید ایک ہی سٹینڈرڈ فونٹ پہ لکھا جائے گا، اور اس کی جو سرکاری پرنٹنگ ہو، اس زمانے میں پرنٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، ہاتھ سے لکھتے تھے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکاری جو اس کی اشاعت ہوگی وہ ایک ہی سٹینڈرڈ ٹیکسٹ کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنے پرسنل نسخے ہیں تو جی میں اس کو بھی آنسر کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس اپنے پرسنل نسخے ہیں تو چونکہ وجہ یہ ہے کمپائلیشن کی کہ ٹیکسٹ ایک سٹینڈرڈ ہو جائے قریش والا، تو اگر ابھی بھی وہ نسخے رہے تو اختلاف تو وہیں کا وہیں رہا، اس وجہ سے وہ تمام لوگ جو ہیں۔ اچھا ایک کوشچن بڑا ٹیکنیکل پوچھنے لگا ہوں، اور جس نے ابھی تک پچھلے ہونے والی تمام کلاسز کو غور سے سنا ہے وہی صرف اس کا آنسر دے سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو کمپائلیشن پروفیٹک ایرا کے بعد ہوئی ہے، ان دا ایرا آف ابو بکر صدیق اینڈ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کین اٹ بی جسٹیفائڈ، ٹھیک تھی ایک کام رسول اللہ نے نہیں کیا ان لوگوں نے کر دیا، کیا یہ کام ٹھیک تھا؟ اور اگر یہ ٹھیک تھا تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا آنسر موجود ہے اور ہم نے ڈسکس بھی کیا، لیکن تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اگر کوئی سارے لیکچرز میں ہمارے ساتھ ساتھ چلا ہے تو وہ اس کا آنسر دے سکتا ہے۔ محمد زعیم فیصل کہتے ہیں ٹھیک تھا، دلیل دو۔ نو۔ چلو میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، ہنٹ یہ ہے سورسز آف اسلامک شریعہ لا، سیکنڈ ماڈیول میں پڑھا آپ نے، سورسز آف اسلامک شریعہ لا، دیر آر فور سورسز۔ فرسٹ ون از قرآن، سیکنڈ ون از سنت۔ جی کوشچن اگین پوچھیے گا۔ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو کمپائلیشن ہے کیا اس کو اسلامک شریعہ کا ایک حصہ مانا جانا چاہیے، جبکہ یہ پروفیٹک ایرا کے بعد ایک کام ہوا ہے، کیا یہ شریعت کا حصہ بن سکتا ہے؟ عبد الرحیم بہت قریب ہیں اس بات کے، اجتہاد، یس عبد الرحیم تھوڑا سا آگے چلو بیٹا، کہ there are four sources of Islamic law. The first one is Quran, the second one is Sunnah, the third one is dash, and the fourth one is ijtihad. Yes, میمونہ صدق، اجماع، اجماع، اس پروسیس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اور یہ اجماع اسی دور میں ہو گیا تھا، اور آج تک یہ اجماع بالاتفاق قائم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک دیکھو ایک نیا پرابلم تھا نا جو سامنے آیا، اور اجتہاد میں ہم نئی چیز پڑھی ہے کہ جب کوئی نیا پرابلم سامنے آئے گا تو پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کے باہر نہیں جا سکتے، اسی کی اسپیکٹرم میں رہتے ہوئے ایکسپرٹس ایک سولوشن پرپوز کریں گے نمبر ون، اور یہ جو ایکسٹریکشن ہوگی، یہ جو ریسرچ ہوگی، یہ اجتہاد کہلائے گا، اور پھر جب وہ امت کو پریزنٹ کریں گے اور امت اس کو ایکسیپٹ کر لے گی تو اٹ وڈ بی کالڈ اجماع بالاتفاق۔ یس زعیم نے بالکل صحیح کیا، جزاک اللہ۔ سو اٹ از according to the sharia because there are four sources of قرآن، سننا، اجماع اینڈ اجتہاد، تو اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ اجماع ہے تمام صحابہ کا اور تمام امت کا کہ ہاں اب یہی اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو اپنایا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے۔ سو یہ ایک بریف سی ہسٹری تھی قرآن مجید کی کمپائلیشن کے بارے میں، اور اب ہم ایک ہمارا چھوٹا سا ایک پارٹ جو ہے صورتوں کے بارے میں وہ رہ گیا، تو میں چاہوں گا کہ آج اگر ہم اس کو بھی کر لیں کلیئر۔ مین وائل اگر آپ کی کوئی کوشچن ہے تو بیٹا آپ پوچھ سکتے ہو۔ بہت ہی شارٹ ایک پارٹ ہے، اس کو ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ آج۔
جی دس از دی سیکنڈ پارٹ آف قرآن. فرسٹ پارٹ ہم نے کر لیا تھا، وہ تھا جی آیات، اور آیات کا ہم نے لٹرل میننگ بھی کر لیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ آیت کو میریکل کے طور پہ بھی لیا گیا ہے، سمبل کے طور پہ بھی لیا گیا ہے، وارننگ کے طور پہ بھی لیا گیا ہے، ونڈرفل سائن، اسٹرانگ آرگومنٹس. اور میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو یہ آیات یا ٹرانسلیشن یاد نہیں کرنی، بلکہ صرف یہ 5 ورڈز میریکل، سمبل، وارننگ سے کافی ہے. جی میں آپ کو یہ اسائنمنٹ سے بھی بتاتا ہوں کہ مارکس اپلوڈڈ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ابھی آپ کا وائیوا نہیں ہوا نا. تو اب اسائنمنٹس میں ہم بات کر لیتے ہیں. لیٹ می کمپلیٹ دا سورہ آف قرآن. سو دا سیکنڈ پارٹ از کالڈ دا سوراز آف قرآن. اس کا جو لٹرل میننگ ہے بیٹا سورت کا ہوتا ہے پیس، ٹکرا. اور قرآن مجید میں سورہ حدید کے اندر یہ بسور اللہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹنکشن. جیسے وہ ایک پرانے زمانے میں وہ شہر ہوتے تھے بڑے، ابھی بھی آپ لاہور جائیں اور وہ شاہی قلعہ دیکھیں تو وہ انہوں نے ایک دیوار، اسی طرح جو پرانا لاہور ہے جس کو والڈ سٹی کہتے ہیں، تو جو پرانا لاہور ہے اس کی گرد ایک دیوار ہوتی تھی. اسی طرح ابھی یہ ترکی میں آپ جائیں تو جو قسطنطنیہ ہے اس کے گرد وہ والز ابھی بھی موجود ہیں جو 3 لیئرز میں ہے، تاکہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے. وہ ٹرائے ایک ناول ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک شہر کا ذکر کیا ہے گریس میں، جس میں وہ ایک بہت موٹی دیوار ہے، اس کو بریچ کرنا مشکل ہے. تو یہ شہروں کے گرد ایک فصیل سی بنا دیتے تھے سیکیورٹی کے لیے، بہت اونچی اور بہت موٹی ڈسٹنکشن. تو قرآن مجید میں سورت کا لفظ اس فصیل کے معنوں میں بھی استعمال ہوا، اس موٹی دیوار کے طور پہ بھی. اور یہ میں نے ایک آیت جہاں پہ یوز ہوا ہے سورہ حدید کی وہ لکھی ہوئی ہے کہ قیامت والے دن جب منافق مرد اور عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے حصہ لیں، تو وہ نور کو تلاش کریں گے تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک ڈسٹنکٹیو وال. اس کو سور اللہ باب سورت کا نام دیا گیا اس آیت میں. تو اب وہ حدیث میں آتا ہے نا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران انسان کے دائیں بائیں ہوں گی، اور قیامت کے دن نور پل صراط پہ گزرنا ہے، لائٹ تو چاہیے نا. تو میں اکثر یہ آپ سے ذکر کرتا رہا ہوں کہ آخرت میں جہاں جہاں لائٹ چاہیے ہوگی نا، وہ قبر ہو، وہ پل صراط ہو، وہ جنت کے راستے ہوں، وہاں جو لائٹ ہے نا وہ تلاوت قرآن ہے. تو بعض لوگوں کی وہ جیسے قذافی اسٹیڈیم میں لائٹس اتنی لائٹس ہوں گی، ظاہر ہے جتنی تلاوت ہوگی تو کچھ لوگوں کے پاس بلب ہوگا، کچھ کے پاس 0 واٹ ہوگا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. جس نے پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ لائٹ کہاں سے لائے گا؟ اور اگر دوسروں کی لائٹ لینا چاہیں گے تو یہ آیت بتا رہی ہے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، ایک پردہ قائم کر دیا جائے گا کہ نہیں، وہ لائٹ اسی وقت دنیا میں موقع تھا. اس لیے میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں چاہے ایک آیت پڑھو چاہے 2 پڑھو، لیکن اپنی لائٹس کو اکٹھا، اپنی لائٹ کو اکٹھا کر لو. آگے کا جو یو پی ایس سسٹم ہے وہ یہیں سے کر کے جانا ہے، پھر آگے جو ہے وہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو تلاوت کر لینی چاہیے، یہ آیت بتا رہی ہے. کمپائلیشن اینڈ پریزرویشن آف دا قرآن. کہتے ہیں ساری رات ہیر پڑی، صبح پوچھا کہ ہیر آدمی تھا یا عورت تھی. تو چلیں کوئی بات نہیں، لیٹ کمرز بھی ہوتے ہیں. ان ٹرمینالوجی صورت کا کیا مطلب ہے؟ A permanent and specific collection that is important for your examination. The definition of surah in terminology: a permanent and specific collection of some verses of Quran having a start and an end. I repeat, a permanent and specific collection of some verses of the Quran. قرآن مجید کی کچھ آیات کی کلیکشن ہو اور اس کا ایک آغاز ہو باقاعدہ اور ایک اختتام ہو. الحمد سے شروع ہو رہی ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ہے، وَلَضَّالِّينَ پہ ختم ہو رہی ہے، باقاعدہ ایک اینڈ ہے، اینڈ لیس نہیں ہے. تو ایک سٹارٹ بھی ہے ایک اینڈ بھی ہے، اور یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور کچھ آیات کی کلیکشن ہے، اس کو سورت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب نے پڑھا ہوا ہے کہ دیر آر ٹوٹل نمبر آف سورس کتنی ہیں؟ 114. ٹھیک ہے، اس میں سے مکی کتنی ہے؟ 86، اور مدنی کتنی ہے؟ 28. ٹھیک ہے، یہاں تک تو سب نے پڑھا ہوا ہے. لیکن ایک چیز جو میں اپ گریڈ کرنا چاہوں گا نالج میں کہ دیر آر سم پراپرٹیز آف مکی ورسز اینڈ سم کریکٹرسٹکس آف مدنی ون. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا ہم اپنے نالج کو اپ گریڈ کر لیں کہ قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں نا، ان کا جو مین جو تھیم ہے، جو مینلی اس میں جو چیز بات ہو رہی ہے مکی صورتوں کی، وہ ہے اس میں مکی کی بات کر رہا ہوں، توحید، رسالت اور آخرت، اور پچھلی قوموں کے حالات، نوٹ احکامات.
مکی کی بات کر رہا ہوں. مکی صورتوں میں جو تھیم ہے نا، اس میں جو مینلی جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں وہ توحید ہوتی ہے، وہ رسالت ہوتی ہے، وہ آخرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مونوتھزم ہے، پروفیسی ہے، لائف ہے آفٹر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی والی آیات ہیں، آپ کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی طرح پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں وہ مکی صورتوں میں آپ کو ملیں. اس کی اور بھی تفصیل ہے، جیسے لفظ کلّا جو ہے وہ صرف مکی صورتوں میں آیا ہے، آیت سجدہ مکی صورتوں میں آئی ہیں، آدم و حوا کا واقعہ مکی میں آیا ہے، یا یوحنا الناس کا لفظ مکی میں آیا ہے، بت پرستوں کو خطاب مکی میں کیا گیا. بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ اتنا ضرور یاد کر لو کہ مکی صورتوں میں مینلی توحید، رسالت اور آخرت پہ بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور یاد کر لو. مدنی صورتوں میں زیادہ تر بات کی گئی ہے سوشل نارمز کے اوپر، کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے. احکامات جو طلحہ نے لکھے وہ مدنی صورتوں میں ہیں. اسی طرح جہاد کے بارے میں احکامات مدنی صورتوں میں ہیں. حدود و فرائض کیا ہیں، واٹ آر یور رسپانسبلٹیز، آپ کے حقوق کیا ہوں گے اور آپ کے فرائض کیا ہوں گے. اگر تم والد ہو کیا فرائض ہیں، اور اگر تم بیٹے ہو تو تمہارے کیا حقوق ہیں. ٹھیک ہے، تو مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکامات پہ بات کی گئی ہے، جبکہ مکی میں توحید، رسالت، آخرت، صبر کی تلقین، پچھلی قوموں کے حالات، ٹھیک ہے، ان پہ زیادہ بات کی گئی. تو یہ تھوڑا سا ہم نے امپروو کر لیا، اپنے اپ گریڈ کر لیا نالج کو. ایک کوشچن ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف مکی سورہ اینڈ مدنی سورہ، تو کیسے ڈیفائن کرو گے کہ یہ سورت مکی ہوتی ہے سر، یہ مدنی ہوتی ہے؟ مکی سورہ شارٹ، مدنی لانگ. اچھا نہیں، جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے. اچھا، اور کوئی بتانا چاہے؟ جو مدینہ میں ہوئی وہ مکی سورہ مکہ میں اترتی تھی اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک جگہ پہ طلحہ اور میمونہ ان دونوں کے جو آنسرز ہیں اس میں یہ آنسر چھپا ہوا ہے. دیکھو، ایک آیت ہے سورہ زخرف کی 45، اسی طرح سورہ صافات میں بھی ایک آیت آتی ہے. وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے نا، تو زمین اور آسمان کے درمیان تھے، وہاں نازل ہوئی تھی. تو اس کو مکی کہیں گے یا مدنی کہیں گے؟ جو لوگ یہ ڈیفائن کرتے ہو کہ مکہ میں جو نازل ہوئی ہے وہ مکی اور جو مدینہ میں ہوئی وہ مدنی، تو جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہوئی ہے جیسے سورہ زخرف ورس نمبر 45، ہاں، دس از دا آنسر. حمزہ، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپن فورم ہے، آپ بتا سکتے ہو. نہیں، یہی کانسیپٹ میں صحیح کرنا چاہ رہا ہوں بیٹا، کہ اگر ایک آیت ہے جو زمین، نہ وہ مکہ میں، وہ پوری زمین پہ کہیں نہیں ہوئی، وہ آسمان پہ بھی نہیں ہوئی، درمیان میں اللہ کے نبی جا رہے ہیں وہاں نازل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یس، میمونہ کا جو آنسر وہ ٹھیک ہے. جو قرآن مجید کے ایکسپرٹس ہیں، قرآنک سائنسز ہم بیسیکلی پڑھ رہے ہیں، تو جو قرآنک سائنسز یا علوم القرآن کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں یا آیات وہ مکی کہلائیں گی، اور جو ہجرت کے بعد ہوئیں وہ مدنی کہلائیں گے. اب مجھے بتائیے کہ فتح مکہ کے اوپر جب اللہ کے نبی مکہ میں موجود ہیں، اگر کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ مکی ہوگی یا مدنی؟ یس، وہ مدینہ میں رہی ہے، مکہ میں رہی ہے، لیکن وہ مدنی کہلائے گی کیونکہ ہجرت ہو چکی ہے. یہ کانسیپٹ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح عرفات مکہ سے باہر ہے، ٹھیک ہے، یا غزوہ تبوک لڑنے کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں تو بعد میں ہے. لیکن عرفات پہ جب حج ہو رہا ہے تو وہ ہجرت کے بعد ہو رہا ہے نا، اس لیے وہ مکی کہلائے گی. تبوک میں ہو رہا ہے تو وہ مدنی کہلائے گی. سوری، جو عرفات حج کے دوران ہے وہ مدنی کہلائے گی. لہٰذا ہجرت کے بعد جتنی آیات یا وہ نازل ہوں گی، یہ اسٹینڈرڈ ایک ڈیفینیشن ہے. ایریا کو نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر تم مکہ اس کو کہو گے جو مکہ میں ہوئی اور مدنی اس کو کہو گے، تو پھر جو عرفات میں ہوں گی، جو مینا میں ہوں گی، جو تبوک میں ہوں گی، جو طائف میں ہوں گی، ان کو کیا کہو گے؟ ان کو طائفی کہو گے، تبوکی کہو گے، عرفاتی کہو گے؟ کتنے شہروں کے نام ہوں گے؟ تو جو سٹینڈرڈ بنایا گیا وہ ہجرت کو بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو ایک تو آیات کی یہ اچھا، تھوڑا سا نالج اور اپ گریڈ کر لیں. ابھی تک ہمیں یہی پتا تھا
کہ مکی ہوتی ہیں آیات یا مدنی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ آیات ہیں ان کو لیلی کہتے ہیں، رات میں نازل ہونے والی، کچھ کو کہتے ہیں نہاری، دن میں، کچھ کو کہتے ہیں فراشی، جب اللہ کے نبی فرش کہتے ہیں لیٹنے کو، آرام کرنے کو، آرام فرما رہے ہیں اس وقت نازل ہوئی ہے، کچھ کو کہتے ہیں صیفی گرمی والی، کچھ کو کہتے ہیں شتائی سردی والی. تو آیات کو اور بھی بہت حساب سے کیا گیا. لیکن آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے ڈیفائن مکی اور مدنی ورسز یا واٹ از دا کرائٹیریا فار سورہ بینگ مکی اور مدنی، تو دس ڈیفینیشن وڈ بی ایکسیپٹیڈ. اگر آپ وہی لکھو گے مکہ میں مکی اور مدینہ میں مدنی، تو اس کا مطلب آپ نے یہ لیکچر نہ صرف لیا نہیں ہے بلکہ اس کی ریکارڈنگ بھی نہیں دیکھی، اور مارکس جو ہیں وہ نل اینڈ وائٹ. سو جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. اب آپ کا کوئی بھی ایسا کوشچن جو ارریلیونٹ ہو لیکچر سے وہ آپ کر سکتے ہیں. ملک حسین اور محمد ابتہاج جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا جی. سر یہ جو کل ہیں قرآن پاک میں، جی ہم کہتے ہیں 4 کل ہیں جو جی 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 آخری ہیں، جی جی لیکن سورۃ الجن جو ہے وہ بھی تو کل سے سٹارٹ جی ہو جی رہی ہے، جی کل جی اوہیہ. جی 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 تو جی. اس تو کے قرآن بارے میں مجید میں آپ 5 کل ہیں، 5 کل ہیں، 4 نہیں ہیں. یہی میرا سوال کا مقصد تھا کہ دیر آر 5 کلز ان قرآن، 4 نہیں ہیں 5 ہیں. تو اس کو بھی کل ہی ہم کہیں گے نا؟ کل ہی کہیں گے جی، بالکل کل ہی کہیں گے. لیکن یہ بھی ضروری ہے، فرض کرو اگر تمہیں کوئی کہتا ہے یار کہ 4 کل پڑھ لو، بعض لوگ کچھ وظیفہ بھی بتاتے ہیں نا کہ ہاں جی. اس وظیفے میں 4 کل ہیں، تو پھر اس سے مراد وہ آخری 4 صورتیں ہوں گی، پھر اس میں سورہ جن نہیں ہوگی. تو ٹھیک. اٹ ڈپینڈس. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی قرآن میں کل ہیں کتنے، تو اس کا جواب ہے 5. سر میں ملک حسین ہوں، میں نے آپ سے کوشچن پوچھنا. جی بیٹا پوچھیے. جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا علی کے بارے میں ذکر کیا تھا، حضرت عثمان غنی کے جو آپ نے فرمایا تھا آپ کے بارے میں، جی جی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ کہاں جی پہ جی لکھا ہوگا؟ فتح وہ بس مجھے الباری. حوالہ دیجیے. جی جی میں سنن نے وہ ریڈ ابی کرا. داؤد، یہ میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے اٹس سر، ہاں اس میں آپ دیکھ لیجیے گا، میں بھی اس کو کیونکہ یہاں اگلے کو بتانا ہوتا ہے نا، پھر وہ اگلا حوالہ مانگتا ہے، تو پھر میں نے پوچھا. یہ ایک دین کے طالب علم کی ایک اس کی وہ ہے ڈسٹنکٹیو پراپرٹی ہے کہ وہ ریفرنس سے بات کرے. تو میں جی جی حدیث کی اس کتاب کی نام بھی لکھ لیتا ہوں، فتح الباری اینڈ جی، ابن ابو. جزاک اللہ سر. انشاءاللہ ہاں میں اس کو دیکھ کے اس کا پیج نمبر والیوم بھی سرچ کر کے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے. جزاک اللہ سر. اور یہ جزاک بہت اللہ. ساری کتابوں میں ملتا ہے، 25-30 کتابیں ہیں جس میں وہ جو کمیٹی کے ممبرس جی تھے 30 ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت علی ٹھیک ہے رضی سر. اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ بے تعالیٰ شک عنہ اور بہت سارے صحابہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بے تو شک بے آپ شک. کے وہ بھی بغیر کوئی کام ہو جائے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ نے بھی تو فرمایا تھا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کنتم مولا فہد علی مولا، اس کا میں مولا جی ہوں، اور اس کا علی مولا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علم کے، اگر آپ قسم علم کا شہر ہیں تو آپ اس کا دروازہ جی فرمائیں. دروازہ ہے. بے شک بے شک بے اور تو شک. یہ بھی مکمل حدیث سامنے نہیں آتی، یہ بھی اس کا پورا ایک ٹیکسٹ موجود ہے جس میں حضرت ابو بکر کا نام بھی ہے، حضرت عثمان نے یہ حدیث دیکھی ہے، حضرت عمر جی کا جی نام بھی ہے، حضرت عثمان کا بھی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. لیکن جی یہ جی بات بے بالکل شک. ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں بہت بڑے بڑے ایسے کام تھے جن کا ہونا امپاسبل تھا. جی تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک وصف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. سر آپ سے میں نے ایک اور کوشچن پوچھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا کہ میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنیاں. جی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مجھے مچ اس سر. کے بارے میں علم نہیں ہے. اگر آپ کوئی ریفرنس دے دیں تو میں دیکھ لوں گا، کیونکہ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے تمام احادیث جو ہوں گی ہزاروں، شاید وہ جی ساری نہیں پڑھی. میں ایسے نیکسٹ کلاس میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ریفرنس دیکھ کے نا آپ کو لازمی بتا دوں گا جزاک اللہ، انشاءاللہ. اللہ آپ کے علم میں بہت جزاک اضافہ. اللہ سر. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ سر. جی اور کسی کا بیٹا کا کوشچن ہے؟ شک کرنا جائز ہے؟ نہیں نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سورہ حجرات میں، کہ ایسے ہی کسی پہ گمان کر لینا ایسے ہوگا ویسے ہوگا. اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ فلاں شخص مجھ سے بدگمانی کر رہا ہے تو خود جا کے وہ بدگمانی دور کرنی چاہیے. یہ بھی سیرت سے ملتا ہے واقعہ ایک، اللہ کے نبی نے
اعتکاف کے دوران کچھ صحابہ کے سامنے ایک چیز کو کلیئر کیا. جی اور کوئی سوال؟ آئی ووڈ اپریشیٹ کہ اگر اس لیکچر سے متعلق کوئی کوشچن ہو تو ضرور آپ شیئر کرو. محمد یمان جی سر لیکچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, میں کچھ کوشچن کر سکتا ہوں. کل جی جی میں نے اسائنمنٹ کا کچھ کوشچن, سر وہ میں نے جی کل اسائنمنٹ نا اپلوڈ کی تھی, وہ ٹائملی نا اپلوڈ نہیں ہو سکی, لیکن میں نے ٹھیک ہے آپ کو پروفس کے ساتھ نا کچھ میسج واٹس ایپ کیے ہیں اسکرین شاٹس ٹھیک کے ہے ساتھ. میں نے ٹھیک پی ہے ڈی ایف 1058 پہ کمپلیٹ کر چکا ہوا تھا, تو وہ کائنڈلی ٹھیک آپ ہے. دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, ہاں میں تھینک دیکھ یو. لوں گا, لیکن میں ایک اصول جو ہے اپنا ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو لاسٹ ڈے پہ اس طرح کے کسی ٹیکنیکل پرابلم کو سامنا کرتے ہیں تو عام طور پہ میں اس کو کنسیڈر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کے ایفرٹس پہلے سے ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا 2-3 دن رہ گئے اس کو کوئی پرابلم سامنے آ رہا ہے ٹیکنیکل, تو وہ ضرور ہے. بالکل آخر میں کام کرنا اور پھر وہ نہ ہونا اور ایل ایم ایس بعض کا ساتھ نہیں دیتا, تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا شو کرتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو بالکل اینڈ میں کیا اور بس ختم کرنے کی کیا, تو وہ پڑھے بغیر بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا کام ہوگا. آلدو یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے بہت اچھا کام ہو سکتا ہے, کوئی جینوئن ریزن بھی ہو, لیکن آن دا جنرل نوٹس بات یہی ہوتی ہے کہ ایٹ دا 11th آور اگر آپ سے ایک چیز مس ہو جاتی ہے تو میں ہوں یا کوئی بھی ٹیچر وہ آپ کے ایکسکیوز کو کوئی بہت سیریس نہیں لے گا. یہ میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں, اور آپ کی باقی کلاسز میں بھی آپ کو اس میں ہیلپ ملے گی انشاءاللہ. جی آمنہ جی آمنہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. جی آمنہ میرے اینڈ پہ آپ انمیوٹڈ ہو, آپ خود کو کرو, یو ریز یور ہینڈ. اوکے آئی ول چیک, لیکن چلیں. جی آمنہ شاید کنیکٹ نہیں ہو پا رہی. اور کسی کا بیٹے کوئی کوشچن ہے اٹینڈنس سے متعلق یا کوئی بھی؟ دیکھو دس از دا ٹائم ٹو ڈسکس. کلاس میں دیکھو بھی میں تمہارے سامنے, جب تم مجھے واٹس ایپ کرتے ہو رات کو 2 بجے 3 بجے میں کیسے آنسر دوں, میں سو رہا ہوتا ہوں سر. فرمان حیدر جی السلام علیکم سر. جی بیٹے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر وہ میرا نا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, تو اگر جی آپ دوبارہ بتا دیں مکی اور مدنی کے بارے میں. کہ ان میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی. ایک تو ایسا ہوتا ہے تو تم ریکارڈنگ سن لیا کرو, ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آیات یا صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہہ دیا گیا ہے, ریگارڈلیس کہ وہ کس جگہ پر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر طائف میں بھی ہوئی ہیں تو طائف مکہ میں تو نہیں ہے نا, لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے ہوں گی تو مکی کہلائیں گی, اور اگر ہجرت کے بعد ہوئی ہیں تو مدنی کہلائیں گی. چاہے وہ دیکھو فتح مکہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہوا ہے, تو ایسے موقع پہ اگر مکہ سٹی کے اندر بھی کوئی آیت نازل ہو رہی ہے نا تو وہ مدنی ہی کہلائے گی, کیونکہ ہجرت ہو چکی ہے. کیونکہ شہروں کے نام پہ ڈیفائن کرنا پھر پرابلم کرے گا, ہر شہر کی علیحدہ آیت بنانی پڑے گی کہ یہ مکی ہے, یہ مدنی ہے, یہ عراقی ہے, یہ شامی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ گئے. اس وجہ سے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جو کرائیٹیریا بنایا وہ مائگریشن کو بنایا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ میں نے سیکنڈ اسائنمنٹ جو ہے نا وہ ایل ایم ایس پر سبمٹ نہیں کرائی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایل ایم ایس پر کروانی ہے. آپ کو فرسٹ اسائنمنٹ کے بارے میں پتا تھا, فرسٹ 2 اسائنمنٹس کے بارے میں؟ جی سر. تو کیا آپ کا یہ ایکسکیوز ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو 2 اسائنمنٹس کا پتا ہے اور یہ تھرڈ ون ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا؟ اپیرنٹلی تو سر مجھے نہیں, لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. تھرڈ والی میں نے ایل ایم ایس پر ہی کروائی ہے, لیکن جو سیکنڈ ہے وہ ایل ایم ایس پر نہیں ہے. تو وہ میں نے آپ کو فرسٹ ای کہاں میل کرے تھے, کی تھی. فرسٹ کہاں کروائی تھی؟ فرسٹ سر, فرسٹ تو کلاس میں آپ کو دی تھی ریٹن فارم میں. ٹھیک ہے چلیں میں اس کو دیکھ لیتا ہوں پھر. لیکن دیکھو ناؤ ٹو آن ورڈز, یہ میں نے کلاس میں بتایا ہوگا کہ تم کو ایل ایم ایس کے اوپر بھی اپلوڈ کرنی ہے ساری جی اسائنمنٹس اپنی. ٹھیک ہے, میرے پاس اسی کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ کون بندہ ٹائملی جو ہے اس کو کر پایا. اور پھر پلس یہ کہ جو تم نے کام کیا ہوا ہے وہ اس کو میں نے چیک کرنا ہے. 2 مارکس اس کے ہیں, 2 مارکس اپلوڈنگ کے ہیں, 6 مارکس جو ہیں وہ وائوا کے ہیں. جی
تو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. اوکے. جی محمد مراد عرفان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سر وہ بیسکلی میں نے آپ اس دن بھی آپ نے لائک انرول کیا تھا لیکن تب انرول ہو نہیں پا رہا تھا کچھ دنوں پہلے. لائک آپ کو میں نے کہا تھا انرول کا، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے انرول کر دیا بٹ وہ انرول ہوا نہیں تھا. جی تو وہ سر میں نے جو اسائنمنٹ بنائی تھی تو وہ میں نے آپ کو میل بھی کر دی تھی وہ کیونکہ ایل ایم ایس تو میرا وہ ہی نہیں آ رہا تھا، سبجیکٹ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے آپ کو میل کر دی تھی اور میں نے اب آ رہا ہے؟ وہ اب آ رہا ہے؟ سویٹ اب آپ کا آ رہا ہے سبجیکٹ نیم اس پہ؟ سے ایک منٹ جی دیکھ کے بتاؤ. نو سر. پورا رجسٹرڈ نیم کیا ہے تمہارا؟ سر محمد مراد عرفان. لیٹ می چیک. محمد مراد عرفان. محمد مراد عرفان. میں نے بھی اس کو اوپن کیا ہے، ابھی چیک کر لیتا ہوں. آئی ڈی کیا ہے بیٹا آپ کی؟ سر F2020. اچھا آپ اس پہ نہیں ہو، آپ مجھے نا اپنا آئی ڈی بتاؤ. F2020 383 383 124. 124 @ چلو اب تمہارا نام جو ہے نا وہ شو ہو رہا ہے میرے پاس. اوکے سر. ٹھیک ہے اب تم اس کو دیکھ لو. اب انشاءاللہ آن ورڈس جو کانٹینٹ سر وغیرہ یس وہ سب سر آ گیا. تھینک یو سر. چلیں جزاک اللہ خیر. سر اور اور بچے؟ وہ جو سر وہ اسائنمنٹ جو تھی وہ ہاں لائک میں نے ٹھیک ہے، میل کر دی تھی. وہ آپ نے مجھے کر دیا تو ٹھیک ہے. جب آپ کا وائیوا ہوگا نا اس وقت مجھے ریمائنڈ ضرور کر دینا تاکہ میں ایل ایم یس ایس سر. پہ نہ ڈھونڈتا رہوں، کیونکہ میں اوکے اس سر. وقت اوپن کروں گا اسائنمنٹ اور دیکھوں گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سر ٹھیک ہے سر. میرا آپ جی میل میں دیکھ لیں. رائٹ؟ یس سر. تھینک یو سر. جی مائی پلیجر. جی بیٹا اور کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی وظیفہ پوچھنا ہے، کچھ کرنا ہے تو ابھی پوچھ لو. رات 2-3 بجے میں اویلیبل نہیں ہوتا، سو رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جیسے صبح فجر کے وقت اٹھتا ہوں وہ 50 کے قریب میسیج آیا تھا، تو ان سب کو انڈیویجولی رپلائی کرنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ مجھے پڑھنا ہے تو آپ کو پڑھانا ہے. اگر میں صرف رپلائی کرتا رہوں گا، کوشش ہوتی ہے جو ٹائملی. جب آپ کی 4th اسائنمنٹ ہوگی تو وائیوا ہوگا، اس لیے ساتھ ساتھ پریپیئر کرتے جاؤ. کسی وقت بھی اناؤنس کر دوں گا لائک 3 to 4 days کے نوٹس پہ. اس لیے تم جو اسائنمنٹ کرو اس کو ساتھ ساتھ پریپیئر رکھو، اس کے نوٹس اپنے پاس بنا کر رکھو. الاؤ کروں گا تمہیں وائیوا میں، تم ساتھ رکھ سکتے ہو نوٹس، لیکن کوشش کرو پریپیئرڈ ہو. پیپر ریڈنگ تو ہونی نہیں ہے. میں نے کوسچنس پوچھنے ہیں، ویڈیو پہ پوچھنے ہیں، لائیو پوچھنے ہیں، تو وہ تم انسٹنٹلی آنسر تبھی کرو گے جب اچھی ایک گرپ ہوگی سبجیکٹ پہ. اور میں فرسٹ کلاس سے لیکچر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے لکھے ہوئے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا آپ کی سمجھ میں ہے، کیونکہ دین کو پریکٹس کرنا ہے. لکھی ہوئی کتابیں ہزاروں لاکھوں موجود ہیں، وہ میں وہاں سے بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. مجھے سمجھاؤ کہ تم کیا سمجھے ہو، اس بات کے مارکس ہوں گے اسائنمنٹ پہ. ٹھیک ہے چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آج کا باقی کا دن بہت اچھا بنا دے. آپ آگے بھی جو آج کلاسز لیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ بھی آسان کرے. آج بھی جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.